کہ ایسے وقت میں جب عام انتخابات کی تاریخ نہ چکی اور شیڈیول کا اعلان ہونا باقی، امریکہ سے اس وقت اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی انتخابات میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی حل کی حمایت بھی کی۔ بالکل، اور اس خاص پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا ہے کہ افغان پارلیمنٹ کو کرپشن پر نامزد کرنے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں۔ سابق ممبران اور ان کے رشتہ دار امریکہ میں داخلے کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں۔ بدعنوانی میں ملوث افراد سے منسلک 44 کمپنیز کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پر امریکہ میں موجود ہیں، اور اس بیان کی کتنی اہمیت ہے اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور جانیں گے، کیونکہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ ہمارے سپہ سالار اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور ایسے میں جب یہ پریس کانفرنس سامنے آئی ہے تو یقینی طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستانی حکام سے اس پر حکومت سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک جو بڑا ایک اہم معاملہ ہے وہ ہے اس وقت امریکہ کا دورہ آرمی چیف کا، اور اس سے پہلے ایک جو بیان بھی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا آیا ہے، میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن میں ان کا نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی فیورٹ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ تو ایک بیانیہ یہ بن رہا تھا کہ امریکہ حکومتیں بنا رہا ہے، حکومتیں گرا رہا ہے، اور اس حکومتیں بنانے اور گرانے میں پھر پاکستان کے اندر اداروں کو بھی ملائن کرنے کی کوشش ہوئی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ آرمی چیف کا، یہ کیا اس وقت تاثر ہو رہا ہے؟ جی، ایک تو یہ بائیلیٹرل آئی تھنک انڈر ٹون میں دیکھنا چاہیے، اس سے پہلے آرمی چیف دورے کر چکے ہیں چائنا کے۔ آئی تھنک ہی از وزٹڈ یو اے 3 دفعہ گئے ہیں، اس طرح سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، ترکی ہے، آذربائیجان ہے، یو کے۔ تو بائیلیٹرل آئی تھنک جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس میں یہ چونکہ سپر پاور کا دورہ ہے تو اس لحاظ سے اس کی زیادہ سگنیفیکنس ہے۔ پاکستان امریکہ کے پہلے بھی اسٹریٹجک اور آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن بڑے اسٹرانگ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ چیزیں ڈینٹ ہونا شروع ہوئی، پھر ایک بیانیہ بنایا گیا، پھر پرابلی امریکہ نے رجیم چینج کیا اور بڑا بھونڈا سا بیانیہ تھا جو آئی تھنک ابھی پٹ چکا ہے۔ تو اس میں ایک سرد مہری تو آئی تھی، اور ابھی ریسٹور کرنے میں آئی تھنک تھوڑا ٹائم لگا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ برکس بلاک کو دیکھ لیں یا ایسٹرن یورپ میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اسی طرح فلسطین اور اسرائیل کا جو آئی تھنک کانفلکٹ ابھی وار میں کنورٹ ہو گیا ہے، اس میں ایک تو امریکہ جو ہے مسلم ورلڈ میں بھی کافی آئسولیشن فیل کر رہا ہے، تو ان کو پرانے ایلائز بھی چاہیں گے۔ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، بیسیکلی اٹ از ٹو سائڈ۔ پاکستان کی سیکیورٹی آئی تھنک ریکوائرمنٹس ہیں جس میں بھی ہائی ٹیک ویپن سسٹم ہے، پھر اس پہ بھی بات ہوگی کہ جو $7 ارب کا اسلحہ آپ چھوڑ گئے تھے افغانستان میں، وہ ہمارے بھی متھے لگ رہا ہے، تو اس کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ اینڈ دین از آف کورس ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ۔ پھر اکانومی پہ آئے تھے، امریکہ کے پاس کافی لیوریجز ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، باقی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اسپیشلی ویسٹ سے۔ اسی طرح پاکستانی ڈائسپورا ہے جو آلموسٹ 5 لاکھ ہے امریکہ میں، جو بہت بڑی تعداد۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ایکسپورٹس کا کوٹا ہے، آئی تھنک کاٹن کی پروڈکٹس یان کا 50% امریکہ لیتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی ایکسپورٹس کے لیے بھی ایک ڈیپینڈنس ہے، اینڈ ود ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ریجن میں۔ تو آئی تھنک آل ٹولڈ جو غزہ میں ہو رہا ہے، کچھ ہم لوگوں کی یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس پر لازمی طور پر اس دورے پر بات ہوگی، تو پاکستان کی سہ ہوگی اور کوئی امپیکٹ اس کا دیکھ رہے ہیں آپ اس بات چیت کا غزہ یا فلسطین کے حوالے سے؟ جی، پاکستان نے او آئی سی میں بھی آئی تھنک جو ایک تو جنگ بند کرانے کے لیے اور پھر اسرائیل کو ایکسپوز کرنے کے لیے کافی بڑا رول پلے کیا ہے۔ اچھا، ڈسپائٹ کہ ایون امریکہ بھی شاید دل میں چاہتا ہے کہ یہ لڑائی بند ہو، بیکاز اس کے اندر اس کی اپنی پرسیپشن بہت زیادہ ڈیمیج ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی اسرائیل کو آلموسٹ وہ 54th اسٹیٹ ہی سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ایڈ کیا ملیٹریلی $14 ارب سے زیادہ کا بھی ایک نیا پیکج ان کو دے رہے ہیں۔ سو اس لحاظ سے یہ بھی دیکھا جائے تو امریکہ کو بھی او آئی سی یا اسلامک ورلڈ میں اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے بھی دوستوں کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے اندر پاکستان کے پاس جو لیوریج ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جتنا پریشرائز کر کے اس جنگ کو بند کرایا جائے، اور الٹیمیٹ جو سلوشن ہے کہ فلسطینیوں کو کم از کم جو ایک منیمم حل ہے، ڈسپائٹ کہ یہ پورا حل نہیں ہے کہ ان کو اپنی اسٹیٹ دی جائے جہاں پہ امن اور امان سے ابھی غزہ کا اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 2 ہیروشیما سے زیادہ آرڈننس ڈیلیور ہو چکا ہے۔ آئی تھنک ابھی 40,000 ٹن ہو چکا ہے، 15,000 ٹن تھا ہیروشیما پہ جو بام گرا تھا، تو اس لحاظ سے تقریباً اس کو نیوک کیا جا چکا ہے۔ سو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اسلامک بردر پوائنٹ آف ویو سے اور پاکستان نے اس کی آئی تھنک ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ بھی کی ہے، ایڈ بھی ہے، لیکن ہماری اپنی لمیٹیشن ہے، صاف ظاہر ہے جب بارڈرنگ اسٹیٹس جو ہیں
उन पे ज़्यादा ओनस है। Exactly. इजिप्ट पे है, जॉर्डन पे है, जी सीरिया पे है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हर फोरम पे ब्रिगेडियर साहब बड़ा एक्टिवली उन्होंने रोल अदा किया है। लेकिन दूसरा एक बड़ा इस दौरे के हवाले से अहम मामला कि एक तरफ भारत भी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया इस खत्ते में, ख़ास तौर पर जिस तरह से असलहा वहाँ दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए खत्ते में जो अदम तवाज़ुन है उसकी फ़ज़ा बनाने पे क्या समझते हैं, इस पर भी बात होगी। दूसरा जो पाकिस्तान के लिए बड़ी लाइफ लाइन है वो सी पैक, अमरीका का सी पैक के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो हमेशा मुख्तलिफ रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं, आप समझते हैं इन पर भी इस दौरे में बातचीत होगी? जिसमें आई थिंक अगर आप बायलैटरल और रीजनल रिलेशनशिप को समझें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स। तो सिर्फ भारत की मिसाल ले लेते हैं कि एक तरफ इंडो पैसिफिक में एक मेन एलाय है, वेस्ट का क्वाड में भी है और वो एंटी चाइना ब्लॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ब्रिक्स में देखें तो वहीं पे ये एंटी वेस्टर्न ब्लॉक में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे साउथ साउथ कोऑपरेशन लाइक रशिया है, ब्राजील, चाइना, इंडिया वगैरह है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कौमें जो हैं वो अपने एक तो बैलेंस रखते हैं और आजकल जो है ना सिंगल आई थिंक सिंगल ट्रैक डिप्लोमेसी या रिलेशनशिप चल भी नहीं सकता है, अमेरिका को भी पता है। इसी तरीके से अगर आप देख लें जो बाकी ममालिक खित्ते में, चाइना का भी प्रेसिडेंट शी का दौरा हुआ अमेरिका का, डिस्पाइट के बहुत हॉस्टिलिटी है और वो थ्रेट समझते हैं एक दूसरे को, लेकिन सर्वाइवल नहीं है। तो इतना इंटरकनेक्टेड दुनिया के इसमें आपने फिर अपने लीवरेजेस भी यूज करने हैं और जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है वहाँ पे आपने आगे मूव करना है। तो इस लिहाज से ब्लैक एंड व्हाइट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी भारत पे भी आप देखें बेशुमार प्रेशर है, कनाडा ने किया, पहले पब्लिकली कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सपोज किया, फिर अमेरिका ने अभी उनके एक रॉ के एजेंट को वो ट्रायल कर रहे हैं यूएस में और आई थिंक चेक रिपब्लिक से शायद रिपेट्रिएट उसको करवा लिया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी उनके एफबीआई के एक सीनियर डायरेक्टर दिल्ली पहुंचे हैं इस वक्त और वहाँ पे अच्छी खासी भारत की जो है वो छांटी हो रही है। तो इस लिहाज से आई थिंक चीजों को देखें। बाकी अगर आप इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है तो आई थिंक आप पास ज्यादा स्पेस है, ज्यादा लीवरेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिगेडियर वकार, बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है और बड़ी ये अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।